فورسز گروپ کے ساتھ جو ایم او یو سائن ہوا ہے وہ بڑا خوش آئند ہے علاقے کے لیے، خاص طور منڈی بہودین جیسے علاقے کے لیے. بچیوں کو ضرورت ہے تاکہ وہ کل کو اپنا اچھا روزگار بھی کما سکے اور معاشرے میں آنریبل طریقے سے رہ سکے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ فورن میں بھی جا کے اچھی سروس لے سکتے ہیں، اسکلڈ لیبررز کے طور پہ وہاں وہ فورن میں بھی موو کر سکتے ہیں. خواتین کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنانا، باوقار اور باعزت طریقے سے سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے بہت اچھی، میں کہوں گی ہماری بچیوں کے لیے اپرچونٹی ہے. فورسز کا انسٹیٹیوشن آف کورس یہ ڈسپلنڈ ہے، کمیٹڈ ہے اور ڈیلیورنگ ہے. ایفرٹ کریں، پازیٹیولی کریں. ہمارے ساتھ لوگوں کا اس انداز سے اعتماد کا اظہار ہمیں بھی جو ہے وہ تقویت بخش رہا ہے. ہم نے اپنی جو جنریشن ہے ان کو ایک ایسا اسکل سیٹ دینا ہے جس سے وہ جا کے باقاعدہ طور پر کمیونٹی میں اپنا کردار ادا کر سکے. السلام علیکم. سنو نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں شہود الحسن چغتائی. نئے عزم کے ساتھ فورسز کہلانا ہے، فورسز بن جانا ہے. میں اس وقت موجود ہوں فورسز گروپ آف کالجز کے ہیڈ آفس لاہور میں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صغیر حسین شاہ صاحب جو کہ منڈی بہاؤدین سے یہاں تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے فورسز گروپ آف کالجز کے ساتھ، فورسز کالج آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ کے حوالے سے. ان سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں سر؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ. مزاج ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ. کیا آج ایم او یو سائن ہوا اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ فورسز گروپ کے ساتھ جو ایم او یو سائن ہوا ہے وہ بڑا خوش آئند ہے علاقے کے لیے، خاص طور منڈی بہودین جیسے علاقے کے لیے، جہاں پہ اس ایجوکیشن کی، اس اسکلڈ ایجوکیشن کی جو والدین ہیں ان کے بچیوں کو ضرورت ہے تاکہ وہ کل کو اپنا اچھا روزگار بھی کما سکے اور معاشرے میں آنریبل طریقے سے رہ سکیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ فورن میں بھی جا کے اچھی سروس لے سکتے ہیں، اسکلڈ لیبررز کے طور پہ وہاں وہ فورن میں بھی موو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ خود بھی ایک پروفیشنل ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں آپ. ابھی آپ کویکری کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ کویکری یہ جو لعنت ہے، یہ عطائیت، یہ بیرون ملک میں، یعنی کہ آپ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ برطانیہ میں بھی کویکری ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، اس پر کنٹرول کیا گیا. وہ کیسے ہوا؟ پاکستان میں یہ جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہیں یہ کس طرح کنٹرول ہو پائیں گے، اور یہاں جو عطائیت کی لعنت ہے یہ کیسے ختم ہو پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے جو ہے نا وہ سہولیات بڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل سے چھٹکارا مل جائے گا. چونکہ ہم ایک بڑا ملک ہے، ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ہیویلی پاپولیٹڈ ملک ہے، تو اس کو فیسلٹیز دینا بھی ایک مشکل کام ہے. اسپیشلی ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے نا وہ جب بہتر ہو جائیں گی، اور اس کے لیے گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے کہ ڈے بائی ڈے، اسپیشلی جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے بھی بڑا کام کیا ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ نیئر فیوچر میں یہ جو ٹیکنیکل کالجز آ رہے ہیں اور جو گورنمنٹ کی ایفرٹس ہیں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مشکل ہے یہ ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہے کہ منڈی بہاؤدین میں کون سا انقلاب لانے جا رہے ہیں اس ادارے کے ساتھ؟ انقلاب کی بات جہاں تک کریں تو انشاءاللہ اس سے جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں جو فارغ ہو کے اچھی اسکل حاصل کر لیں گے، جس سے وہ اپنا مستقبل جو ہے بہتر ہو جائے گا ان کا، اس ملک میں بھی اور فارن میں بھی، میں سمجھتا ہوں. سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے گھر سے آغاز کرنا ہوگا، کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم ہوتی ہے. آج ہم اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو اس قابل بنا دیں گے کہ وہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہوں گے تو نہ صرف پاکستان میں، بیرون ملک بھی ان کی قدر بڑھ جائے گی. جہاں بھی تعلیم کی بات ہو وہاں پر ہمارے معاشرے کا نصف خواتین بھی سر فہرست رہنی چاہیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جہاں پر مردوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے، وہیں دوسری طرف خواتین کو بھی ہمیں مردوں کی طرح شانہ بشانہ زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالہ کنول صاحبہ جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. یہ بھی منڈی بہاؤدین سے ہی یہاں پر ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہیں. میڈم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، فائن، تھینک یو سو مچ. میڈم، خواتین کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کس طرح اس فورسز گروپ آف کالجز اور میڈم غزالہ کنول صاحبہ مل کے کیسے خواتین کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے، انہیں پروفیشنل بنائیں گی؟ اچھا، فرسٹ آف آل چونکہ میں خود بھی فیمیل ہوں تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ واٹ آر دا گریونسز آف دا فیمیلز وچ آر لیونگ ان ہومس اور ورکنگ ویمینز.
बिफोर द मैरिज, आफ्टर द मैरिज, और हमारी टीनेजर गर्ल्स, मतलब आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एवरीबॉडी. तो ख़वातीन स्पेशली आपने कहा निसफ़ आबादी जो है हमारी हाफ जो है वो फ़ीमेल है, तो इक्वली आई थिंक नॉट इक्वली they should be more than men, because they have more responsibilities, like they have to look after their homes, their children, their brothers, fathers, and the society as well. तो मेरे ख़्याल से उनको मर्दों से इससे भी एक हाथ या दो हाथ आगे होना चाहिए. अनटिल अनलेस वो प्रैक्टिकली ट्रेंड नहीं होंगी, वो अपने माशरे का, अपने घर का, अपने ख़ानदान का अच्छे से मुकम्मल तरीके से ख़्याल नहीं रख पाएंगी. और उनके अंदर एक डिपेंडेंसी जो है, जो हमारी डोमेस्टिकली चली आ रही है, जो कि हम देखते हैं, वो ख़त्म नहीं होगी. ख़वातीन को सेल्फ़ डिपेंडेंट बनाना, बावकार और बाइज़्ज़त तरीके से सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, दिस इज़ द कॉर्नर स्टेप आई थिंक सो, कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी, मैं कहूँगी हमारी बच्चियों के लिए अपॉर्चुनिटी है बिलखसूस. और फोर्सेस का इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्स ये डिसिप्लिन्ड है, कमिटेड है और डिलीवरिंग है. इसलिए आई वुड लाइक टू कन्वे द मैसेज अपनी बच्चियों को भी, माँ बहनों को भी, कि वो ट्रस्ट करें, अपनी बच्चियों को यहाँ पे भेजें, प्रैक्टिकल स्किल्स सीखें जो कि कल के उनके फ्यूचर में उनके काम आए. वो मर्दों पे, अपने भाइयों पे, बेटों पे, शोहरों पे बोझ ना बने, उनमें खुद एतमादी हो, आज़ादी हो और ज़िंदगी की अर्ज हो. बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत मैसेज आपने कन्वे किया है. लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि ख़वातीन को लेके गज़ाला कंवल साहिबा कोई आइडिया ऐसा रखती हैं कि वो चाहती हैं ये हर खातून के अंदर इम्प्लीमेंट हो, ताकि वो बेहतर से बेहतर माशरे की तश्कील कर सकें? सबसे जो बात मेरे नज़दीक है कि कभी भी ये ना समझें कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है, आप किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, किस सर्कल से बिलोंग करती हैं, किस मोहल्ले से, किस गली से, किस एरिए से, इट डज़ नॉट मैटर. आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करें. उसको इस्तेमाल करने पे, उसको उभारने पे एतमाद रखें और स्टेप लें, इनिशिएटिव लें, एजुकेशन हासिल करें, प्रैक्टिकल एजुकेशन हासिल करें और एक प्रैक्टिकल और फ़ायदेमंद माशरे का हिस्सा बने. एक क्वेश्चन और याद आ गया है कि जो ख़वातीन हैं आजकल, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक का दौर है, और उससे रिलेटेड ख़वातीन शॉर्टकट्स की तरफ जा रही हैं. वो चाहती हैं मैं रातों रात वायरल हो जाऊं और किसी ना किसी तरह मैं माशरे में या अपना घर चला लूं, या इस तरह, यानी शॉर्टकट्स. उनको क्या मैसेज देंगे? पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग के टिकटॉक में शॉर्टकट और एवरीथिंग लाइक दैट, कि आपको पॉजिटिव चीज़ों पे ईमान रखना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पे भी. बेसिकली हम तो हैं तो मुसलमान ही, और हमारा सबसे पहले ईमान अल्लाह की ज़ात पे है, और बेशक अल्लाह जो चाहता है इंसान के लिए वो बेहतरीन है. इस चीज़ पे ईमान रखें, एफ़र्ट करें, पॉजिटिवली करें, राइट जो वे है उसको अडॉप्ट करें. एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ भी नहीं. एक बात, जो भी बच्ची है, बेटी है, माँ है, वो अपनी बच्चियों को समझाएं, बहनें हैं वो अपनी बहनों को समझाएं, भाई हैं अपनी बहनों को समझाएं, बाप है अपनी बेटियों को समझाएं. विदाउट एजुकेशन यू आर नथिंग. कोई शॉर्टकट जो है वो आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता. विदाउट एजुकेशन यू आर नथिंग. कोई भी ऐसी चीज़ जो तालीम के अलावा है वो आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता. मैडम गज़ाला कंवल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी. अभी हमारा प्रोग्राम जारी है. आपकी मुलाकात करवाएंगे फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से कि आज का MOU क्या था. नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर शहजाद नियाज़ साहब. इनसे बात करते हैं कि इन्होंने जो इन हाउस एक्सपो करवाए हैं और डिफरेंट इवेंट्स करवाए हैं, इंगेजमेंट्स करवाई, उसके बाद से जो समरात आना शुरू हुए, इससे पहले लाहौर और अब मंडी बहाउद्दीन के साथ MOU का साइन होना कैसा है और फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से. सर बताइए क्या देख रहे हैं और मंडी बहाउद्दीन कहाँ तक ये लिंक क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच. आपको जिस अंदाज से पहले भी डिस्कस किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऊपर एतमाद का इजहार जो कम्युनिटी की तरफ से आया है. अच्छा, यहाँ पे सबसे जो
انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑ رہے ہیں، فورسز گروپ آف کالجز کا پارٹ بن رہے ہیں، وہ اسی فیلڈ سے ہیں. اسپیسیفکلی اگر ہم اپنی جنرل ایجوکیشن کی بات کریں تو وہ ایجوکیشنسٹ آ رہے ہیں، اگر ہم ہیلتھ سائنسز کی بات کریں تو ہمارے ساتھ ڈاکٹرز آ رہے ہیں، اگر ہم لاء کی بات کریں تو ہمارے ساتھ باقاعدہ وکلا کمیونٹی جو ہے وہ آ رہی ہے. اٹ مین کہ ہمارے ساتھ لوگوں کا اس انداز سے اعتماد کا اظہار ہمیں بھی جو ہے وہ تقویت بخش رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز فورسز گروپ آف کالجز کا ایک خاصہ ہے، اور ہماری انٹائر ہائر مینجمنٹ جس میں ہمارے چیئرمین میجر جنرل عارف وڑیس صاحب، ہمارے جو ڈپٹی چیئرمین بریگیڈیئر آفتاب صاحب، اور ہمارے سی ای او بالخصوص، ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم نے اپنی جو جنریشن ہے ان کو ایک ایسا اسکل سیٹ دینا ہے جس سے وہ جا کے باقاعدہ طور پر کمیونٹی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو الحمدللہ آج کا جو ایم او یو منڈی بہاؤالدین کا ہوا ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. منڈی بہاؤالدین میں ہم جا رہے ہیں جی فورسز کالج آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز لے کے. تو انشاءاللہ کوالٹی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر لے کے آئیں گے. آپ ایک محتاط سے اندازے کے مطابق اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم پہ کو 1.5 ملین کے قریب نرسز کی شارٹیج ہے ود ان دا پاکستان، اور اوور آل گلوبلی شارٹیج ہے نرسز کی، اور خاص طور پہ ہیلتھ سیکٹر میں ابھی بہت ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اور ہم اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ فورسز گروپ آف کالجز آنے والے وقت میں ہر انداز سے اپنی کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. ناظرین، فورسز گروپ آف کالج ہر طرح سے معاشرے کو، سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. ہمارے ساتھ موجود تھے پروجیکٹ ڈائریکٹر فورسز گروپ آف کالجز، ہمارے ساتھ موجود تھے مہمان جو کہ منڈی بہاؤالدین سے لاہور آئے اور یہاں پر ایک ایم او یو سائن ہوا. اگر آج کا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کر دیجئے گا، اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیے گا. مزید ویڈیوز اور پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے سنو نیوز HD. اپنے میزبان شہود الحسن چغتائی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.